صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ پورے کیمپس پر پھیل چکی تھی۔ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر طلباء کا رش تھا۔ کوئی جلدی میں کلاس کی طرف جا رہا تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ سالار ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں، ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ کم بولتا تھا مگر سب اسے جانتے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا دوست حمزہ بھی موجود تھا۔ یار آج تو بڑا خاموش لگ رہا ہے، حمزہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنے میں گیٹ کے باہر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، سادہ سفید لباس میں ایک لڑکی باہر اتری۔ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نہ اسے کسی کو متاثر کرنا تھا، نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، یہ نئی اسٹوڈنٹ لگتی ہے۔ سالار نے بے اختیار اس طرف دیکھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ لمحہ جیسے وقت میں ٹھہر گیا۔ لڑکی خاموشی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے ایک فائل زمین پر گر گئی۔ کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ کئی طلبہ دیکھ کر بھی آگے بڑھ گئے۔ سالار فوراً آگے آیا۔ اس نے جھک کر تمام کاغذات اکٹھے کیے اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دیے۔ لڑکی نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ، صرف ایک لفظ، مگر اس لفظ میں غرور نہیں، خلوص تھا۔ سالار نے صرف اتنا کہا، یہ آپ کی امانت تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر فائل لے لی اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ حمزہ نے شرارتی انداز میں کہا، لگتا ہے آج کسی کی دنیا بدلنے والی ہے۔ سالار نے فوراً اسے گھورا، فضول باتیں مت کرو، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ ملاقات اتفاق تھی یا قسمت نے ایک نئی کہانی کا پہلا صفحہ کھول دیا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی ہمیشہ کی طرح آباد تھی۔ سالار خاموشی سے اپنی کلاس کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر ایک مختصر سی ملاقات اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ ادھر زویا پہلی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو سب طالب علم باہر نکل آئے۔ زویا اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ اسی دوران ایک سینئر طالب علم تیزی سے گزرا۔ اس کے ہاتھ سے زویا کی کتابیں نیچے گر گئیں۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ زویا جھک کر کتابیں اٹھانے لگی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ اجازت ہے؟ زویا نے سر اٹھایا۔ سامنے سالار کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے تمام کتابیں اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں۔ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوسری بار بھی شکریہ۔ سالار نے مختصر جواب دیا، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ حمزہ دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بھائی آج تو قسمت پوری مہربان ہے۔ سالار نے فوراً اسے خاموش کرا دیا، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ زویا اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، لیکن جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سالار بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ شام کو سالار گھر پہنچا۔ اس کی والدہ نے محسوس کیا، بیٹا آج کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ سالار خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، امی کبھی کبھی انسان کسی کو جانے بغیر بھی یاد کیوں کرنے لگتا ہے۔ والدہ مسکرا دی، ہر احساس محبت نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ سالار خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ اس رات اسے دیر تک نیند نہ آئی۔ ادھر زویا بھی اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی، آج ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی جس نے مدد بھی کی اور بدلے میں کوئی احساس جتانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ ڈائری بند کر کے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے، مگر قسمت خاموشی سے ان کی راہیں ایک دوسرے کی طرف موڑ رہی تھی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ سالار نے کبھی زویا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔
وہ صرف دور سے دیکھتا اور پھر اپنی راہ بدل لیتا۔ ادھر زویا نے بھی محسوس کیا کہ یہ لڑکا باقی سب سے مختلف ہے۔ وہ نہ راستہ روکتا تھا، نہ فضول بات کرتا تھا، نہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ طلبہ بھاگ کر راہداریوں میں جمع ہونے لگے۔ زویا لائبریری سے نکلی، اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش مزید بڑھنے لگی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں سالار وہاں آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ چاہیں تو یہ چھتری لے سکتی ہیں۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ؟ سالار ہلکا سا مسکرایا۔ میں بھیگ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ زویا نے چھتری لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، ہم دونوں اسی میں چل سکتے ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد زویا بولی، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ سالار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہر بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں کردار خود بتا دیتا ہے۔ زویا پہلی بار دل سے مسکرائی۔ شاید آپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی لمحے سڑک کے کنارے ایک بوڑھا شخص پھسل کر گر گیا۔ سالار فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں سہارا دیا، ان کا سامان اٹھایا اور محفوظ جگہ تک چھوڑ آیا۔ زویا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں سالار کے لیے احترام پیدا ہونے لگا۔ واپسی پر بوڑھے شخص نے دعا دی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے بیٹا۔ سالار نے مسکرا کر صرف آمین کہا۔ اس دن زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ مگر وہ دونوں ابھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو ان کے صبر، ایمان اور محبت تینوں کا امتحان لے گا۔ بارش کے بعد یونیورسٹی کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار لگ رہا تھا۔ درختوں کے پتے بارش کے قطروں سے چمک رہے تھے۔ سالار حسب معمول وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وہ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں زویا بھی وہاں آ گئی۔ اس نے چند لمحے سالار کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، السلام علیکم۔ سالار نے فوراً کتاب بند کی۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ آخر زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت کم بولتے ہیں۔ سالار ہلکا سا مسکرایا، شاید کیونکہ میں پہلے سننا پسند کرتا ہوں۔ زویا نے پہلی بار کھل کر ہنسی۔ اسی دوران چند لڑکے وہاں سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے جان بوجھ کر زویا کا راستہ روک لیا۔ نئی ہو شاید، ہماری دوستی قبول کرو گی؟ زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ براہ کرم راستہ چھوڑ دیں۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا۔ سالار خاموشی سے کھڑا ہوا۔ وہ لڑکوں کے قریب جا کر بولا، راستہ چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ لڑکے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک طنزیہ انداز میں بولا، اور اگر نہ چھوڑیں تو؟ سالار نے صرف اتنا کہا، پھر مجھے انتظامیہ سے بات کرنی پڑے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ لڑکے ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ زویا نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ۔ سالار نے سر ہلایا۔ شکریہ مجھے نہیں، اللہ کو ادا کریں جس نے بروقت مدد بھیج دی۔ زویا نے پہلی بار محسوس کیا کہ سالار کی شخصیت میں غرور نہیں، بلکہ وقار اور ایمان کی جھلک ہے۔ اسی شام سالار اپنے گھر واپس پہنچا۔ گھر کے دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو گیا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ایک باوقار شخص اس کے والد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سالار نے سلام کیا۔ اجنبی نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تو تم ہی ہو سالار؟ سالار نے حیرانی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔
ڈائننگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سالار نے سلام کیا۔ اجنبی شخص نے محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ سالار اپنے والد کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار اس اجنبی شخص پر جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چائے کا کپ میز پر رکھا گیا۔ کچھ لمحے رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اجنبی شخص نے سالار کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ سالار نے حیرت سے پوچھا، میرے بارے میں؟ وہ مسکرائے، ہاں، لیکن آج میں خود تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں سالار کے والد بولے، بیٹا، یہ میرے پرانے دوست حارث صاحب ہیں۔ ہم برسوں بعد آج دوبارہ ملے ہیں۔ سالار نے احترام سے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد حارث صاحب نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ یہ ایک امانت ہے۔ سالار نے سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے آہستہ سے کہا، یہ وقت آنے پر ہی کھولنا۔ سالار نے لفافہ ہاتھ میں لے لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں سالانہ تقریری مقابلے کا اعلان ہوا۔ پورا کیمپس جوش و خروش سے بھر گیا۔ ہر طالب علم اپنا نام درج کروا رہا تھا۔ حمزہ بھاگتا ہوا سالار کے پاس آیا، یار، اس بار تمہیں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ سالار نے فوراً انکار کر دیا، مجھے اسٹیج پر بولنا پسند نہیں۔ حمزہ ہنس پڑا، جو سچ بولتا ہے وہی بہترین مقرر بنتا ہے۔ اسی دوران زویا بھی نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مقابلے کا موضوع پڑھا۔ کامیابی کا اصل مطلب۔ اس نے خاموشی سے فارم بھر دیا۔ چند لمحوں بعد سالار کی نظر اس پر پڑی۔ حمزہ شرارت سے بولا، لگتا ہے اب مقابلہ دلچسپ ہوگا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ کسی کو ہرانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ خود کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اسی شام سالار نے وہ لفافہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا، اس کے اندر ایک پرانی تصویر اور ایک خط موجود تھا۔ خط کے پہلے ہی جملے نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے خاندان کا سب سے بڑا راز جان لو۔ سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک خط کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ سالار کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خط کو مکمل پڑھنا شروع کیا۔ بیٹے سالار، اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو وہ وقت آ چکا ہے جس سچ کو میں برسوں سے چھپاتا رہا۔ سالار کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اگلی سطر پڑھی، تم صرف میرے بیٹے نہیں بلکہ ایک ایسی امانت کے وارث ہو جس کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ سالار حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت اس کے والد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سالار کے ہاتھ میں خط دیکھا اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ سالار نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ والد نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ تم ابھی تیار نہیں تھے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر آہستہ سے بولے والد، تمہارے دادا ایک بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی، لیکن ان کی ایک امانت آج تک اپنے اصل وارث کی منتظر ہے۔ سالار نے حیرانی سے پوچھا، کیسی امانت؟ والد نے جواب دینے ہی والے تھے کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ والد نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ سانس بری طرح پھول رہی تھی۔
وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، جلدی چلیں، حارث صاحب پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سالار کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند منٹ بعد وہ اسپتال پہنچے۔ حارث صاحب ایمرجنسی میں تھے۔ ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، مریض خطرے سے باہر ہیں، لیکن حملہ کرنے والے صرف ایک چیز چاہتے تھے۔ سالار نے بے چینی سے پوچھا، کون سی چیز؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے جواب دیا، وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے، خط کہاں ہے؟ سالار کے ہاتھ بے اختیار اپنی جیب کی طرف گئے۔ خط ابھی بھی اس کے پاس محفوظ تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ صرف ایک خط نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی چابی ہے جس کے لیے کوئی بھی حد پار کی جا سکتی ہے۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اسپتال کی راہداری میں کوئی شخص مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ سالار نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسپتال کی راہداری میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سالار نے دوبارہ ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر دوبارہ باہر آئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مریض کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ صرف سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ سالار تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ حارث صاحب کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سانس لینے میں انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، دروازہ بند کرو۔ سالار نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ حارث صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، وہ لوگ خط کے پیچھے نہیں بلکہ اس امانت کے پیچھے ہیں جس کا ذکر خط میں ہے۔ سالار نے بے چینی سے پوچھا، آخر وہ امانت ہے کیا؟ حارث صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اچانک انہیں شدید کھانسی آنے لگی۔ ڈاکٹر فوراً اندر آ گئے۔ سالار کو باہر جانا پڑا۔ وہ راہداری میں کھڑا مسلسل سوچتا رہا، آخر یہ راز کیا ہے جس کے لیے حملے ہو رہے ہیں؟ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر زویا کا نام چمک رہا تھا۔ سالار نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، سالار، آپ کہاں ہیں؟ میں یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سالار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ وہیں رہیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اسپتال سے باہر نکلا۔ چند منٹ بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا۔ زویا خوفزدہ کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے پوچھا۔ زویا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سامنے اشارہ کیا۔ ایک کالی گاڑی کافی دیر سے میرے پیچھے تھی۔ میں جیسے ہی یہاں رکی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ سالار نے ارد گرد غور سے دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، لیکن زمین پر ایک سیاہ رنگ کا لفافہ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، اگر اپنی جان عزیز ہے تو خط ہمیں دے دو، ورنہ اگلی باری زویا کی ہوگی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ کھیل اب صرف اس تک محدود نہیں رہا، اب زویا بھی خطرے میں تھی۔ دور اندھیرے میں ایک نامعلوم شخص انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سالار نے دھیرے سے وہ دھمکی والا خط اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے فیصلہ کیا فی الحال زویا کو کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے وجہ خوف میں مبتلا ہو جائے۔ زویا نے پریشانی سے پوچھا، سالار،
اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی۔ کچھ نہیں، کسی کی فضول حرکت تھی۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ سالار سچ نہیں بول رہا، مگر اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ اسی وقت زویا کے والد کی گاڑی وہاں آ گئی۔ وہ زویا کو گھر لے گئے۔ سالار کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر تھا۔ سالار نے کال ریسیو کی۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی۔ خط ہمیں دے دو، ورنہ تمہارے اپنے محفوظ نہیں رہیں گے۔ سالار نے سخت لہجے میں پوچھا، تم لوگ ہو کون؟ دوسری طرف سے صرف ہنسی کی آواز آئی۔ پھر کال منقطع ہو گئی۔ سالار فوراً گھر پہنچا۔ اس نے پورا واقعہ اپنے والد کو بتایا۔ والد چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ انہوں نے الماری سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکالا۔ صندوق پر برسوں پرانی مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے چابی گھمائی، ڈھکن آہستہ سے کھلا۔ اندر ایک پرانی ڈائری، چند تصویریں اور ایک چاندی کا چھوٹا سا لاکٹ رکھا تھا۔ والد نے لاکٹ سالار کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ تمہاری والدہ کی آخری نشانی ہے۔ سالار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن امی تو، والد نے بات مکمل کی، جنہیں تم اپنی ماں سمجھتے رہے، انہوں نے تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، مگر تمہاری حقیقی والدہ تمہارے بچپن میں ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر سالار کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ لاکٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں پکڑے بیٹھا رہا۔ اسی لمحے صندوق کے نیچے ایک خفیہ خانہ نظر آیا۔ سالار نے اسے کھولا۔ اندر ایک نقشہ رکھا تھا۔ نقشے پر سرخ روشنائی سے صرف ایک جگہ نشان زد تھی اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل راز یہاں دفن ہے۔ سالار اور اس کے والد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی زندگی کا سب سے خطرناک سفر شروع ہونے والا ہے۔ رات کے آخری پہر، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر اس جگہ پر ایسا کیا ہے جس کے لیے لوگ قتل تک کرنے کو تیار ہیں؟ صبح ہوتے ہی سالار نے اپنے والد سے اجازت لی۔ ابو، میں اس رات سے مزید نہیں بھاگ سکتا۔ والد نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں نقشے میں نشان زد مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ شہر سے کافی دور ایک پرانی اور ویران بستی میں پہنچے۔ ہر طرف خاموشی تھی، ٹوٹے ہوئے مکان، سوکھے درخت اور ارد گرد سے اٹی ہوئی پگ ڈنڈیاں جگہ کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ نقشے کے مطابق میں ایک پرانی مسجد کے کھنڈرات تک پہنچا تھا۔ مسجد برسوں سے بند پڑی تھی۔ دیواروں پر وقت کے گہرے نشان موجود تھے۔ سالار آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ نماز کی جگہ کے قریب فرش پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر گرد صاف کی۔ نیچے پتھر کی ایک چوکور سل دکھائی دی۔ سالار اور اس کے والد نے مل کر سل کو ہٹایا۔ نیچے تاریک سیڑھیاں تھیں۔ دونوں نے ٹارچ جلائی اور احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ لکڑی کا ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ سالار نے دھڑکتے دل کے ساتھ صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر نہ سونا تھا، نہ ہیرے، نہ دولت، صرف ایک قرآن مجید۔
چند پرانے خطوط اور ایک وصیت رکھی ہوئی تھی۔ سالار حیران رہ گیا۔ اس نے وصیت کھولی۔ اس پر لکھا تھا، جس نے دنیا کی دولت کے لیے یہ صندوق تلاش کیا وہ خالی ہاتھ لوٹے گا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے کھولا وہی اصل وارث کہلائے گا۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اوپر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک زوردار آواز گونجی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ سالار نے فوراً ٹارچ بند کر دی۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ وہ اکیلے نہیں تھے اور ان کی آزمائش ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ تہہ خانے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سالار نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ دونوں نے سانس تک روک لیا۔ اوپر کسی کے قدموں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد پتھر کی سل زور سے ہٹائی گئی۔ تیز روشنی تہہ خانے میں پھیل گئی۔ 4 نقاب پوش افراد نیچے اترنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں بلکہ طاقتور ٹارچیں تھیں۔ سب سے آگے کھڑا شخص بولا، آخر تم یہاں تک پہنچ ہی گئے۔ سالار نے مضبوط لہجے میں پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ نقاب پوش شخص ہنسنے لگا، ہم وہ ہیں جو برسوں سے اس امانت کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور اس کا انتظار بھی۔ سالار حیران رہ گیا۔ اگر حفاظت کر رہے تھے تو پھر ہمارے پیچھے کیوں لگے رہے؟ اس شخص نے آہستہ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سالار اور اس کے والد دونوں چونک اٹھے۔ وہ کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ حارث صاحب تھے۔ سالار حیرت سے بولا، آپ؟ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سب تمہارے صبر، تمہاری دیانت اور تمہارے کردار کا امتحان تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اس امانت کو دولت سمجھتے ہو یا ذمہ داری۔ سالار نے خاموشی سے قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ اس نے احترام سے اسے سینے سے لگا لیا۔ حارث صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بس یہی لمحہ دیکھنے کے لیے ہم نے برسوں انتظار کیا تھا۔ اسی وقت سالار کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یاد رکھنا، عشق حقیقی کسی انسان سے نہیں، سب سے پہلے اپنے رب سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے سچا تعلق بنا لیتا ہے تو دنیا کی ہر محبت اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہے۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائی سے دعا مانگی۔ اسی لمحے اسے زویا کا خیال آیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اپنی رضا پر راضی کر دے۔ چند ہفتوں بعد سالار نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ زویا بھی کامیابی سے فارغ التحصیل ہوئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملے۔ استخارے اور مشورے کے بعد سادگی سے ان کا نکاح طے ہو گیا۔ سالار نے زویا سے پہلی ملاقات کی بات یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس دن میں نے صرف ایک گرا ہوا کاغذ اٹھایا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ میرے لیے پوری زندگی کا ساتھی لکھ چکا ہے۔ زویا بھی مسکرا دی، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ خاموش رہنے والا انسان دل کی زبان سب سے خوبصورت انداز میں بولتا ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے، کردار کو بہتر بنائے اور رشتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ یہی عشق حقیقی ہے۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔